عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 دسمبر سن 2023 کے اس اجتماع میں جے پور کی محمدی مسجد اہل حدیث کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اہالیان جے پور سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے. میں تہہ دل سے اللہ کے شکر کے بعد شہری جے پور کے امیر محترم عالی جناب محترم المقام عبدالرحیم نقوی امیر جمعیت اہل حدیث اور نائب امیر جمعیت اہل حدیث صوبہ راجستھان کا مشکور و ممنون ہوں، اور اسی طرح سے صوبہ راجستھان کے امیر مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، اور اسی طرح سے علی جناب عبدالحفیظ صاحب سیکریٹری ناظم اعلیٰ سیکریٹری جمعیت اہل حدیث راجستھان کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے دینی اور اسلامی روحانی ہم عقیدہ، ہم فکر، ہم منہج، ہم مسلک بھائیوں سے ملاقات کا موقع نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس مختصر سی مدت میں مختصر سے اعلان پر آپ اس جامع مسجد میں تشریف لائے، اس جامع مسجد کو دیکھا، اس کے سے ملحق جو اسکول ہے اسے بھی دیکھا. امیر محترم نے سب کچھ دکھایا، اس کی مختصر سی بریفنگ تاریخ بھی بتلائی کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی کسی وقت اللہ کا دشمن بیٹھ کر اللہ کے گھر کو اجاڑنے کے دستخط کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے مشن میں کامیابی دی. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس جگہ سے بیٹھ کر ایک قدیم مسجد کی جڑیں اکھاڑنے میں لگا ہوا ہے، اسی زمین سے اللہ توحید کی ایک مسجد قائم کرے گا جو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے بزرگوں کی جد و جہد اور کوششوں کا صلہ اور نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اسی زمین پر بیٹھ کر قال اللہ
اور قال رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، توحید و سنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتفاق و اتحاد بین المسلمین کا ذکر ہو رہا ہے، عقیدے کی طہارت، تزکیہ اور تربیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا یہ بے حد احسان ہے، اس کا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور سب سے بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح سے جیسے یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے علماء کے اوپر رحم فرمائے، بزرگوں کے اوپر رحم فرمائے، جو کتاب و سنت کی راہوں میں چلتے چلتے اللہ کی جنت میں، اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے وہ اللہ تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد اور کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جے پور کے اندر گزر ایک دو چار دفعہ ہوا ہے، لیکن مستقل طور پر بیٹھ کر درس کے لیے آج اللہ تعالیٰ ایک خطبہ اجماع ہمارا ہوا تھا، اور یہ دوسرا درس ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے کہ مجھے آج شہر کوٹا میں ہونا تھا، جہاں وہاں اجلاس ہو رہا ہے، بڑی مسرتیں تھیں اخوان کی، دوستوں کی، لیکن اللہ کے دشمن ہر جگہ ہر طرح سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، جہاں مصطفی چراغ روشن ہوتے ہیں وہاں بولہبی شرارے اور بولہبی چنگاریاں، بولہبی شعلے بھڑکتے ہی رہتے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کتاب و سنت کی راہوں میں جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنا بن کر کے آپ کی گردنوں کو کاٹنے کی فکر کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف معمولی لوگ ہیں، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت پہلے سے ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں اور آج بھی کریں گے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ جب بھی حق کی صدا بلند ہوتی ہے تو شیطان خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ معاشرے کے اندر فتن و فساد برپا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد، ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے کسی صالح اور پاک باز اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ سماج کو، معاشرے کو بگاڑ دے، فتنہ پیدا کر دے، اس کے اندر بدبو پیدا کر دے، اس کے اندر کسی طرح سے خرابی پیدا کر دے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو شیطان آپ کی ذات سے مایوس ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اس کی کوششیں صحابہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی ہوتی تھیں۔ آپ نے سیرت کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہوگی اور جانی ہوگی کہ ایک موقع پر انصار اور مہاجرین باہمی طور پر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک طرف انصار صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی تھی، دوسری طرف مہاجرین تھے جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بخشش اور مغفرت اور اپنی رضا اور خوشنودی کا انہیں بھی پیغام سنایا ہوا تھا۔ لیکن ایک موقع آیا کہ یہی دونوں آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، مسجد نبوی سے دوڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا ہوش بھی نہیں تھا، چادر یوں ہی لٹکتی رہی اور گھسٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پہ کہ لڑائی کا ایک محاذ بننے والا تھا، اور شیطان نے دونوں کے دلوں میں اس طرح کی عداوت ڈال دی۔ اللہ اکبر! کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان تھامنے کے در پہ آ گئے۔ دعوہا، یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو، یہ جو تم قبائل کے طور پر یا اپنی ذات اور پات اور برادری یا جو بھی چیزیں، اس کو کہہ کر کے جو تم جماعت کے نعرے لگا کر کے جمع ہو رہے ہو، یہ جاہلیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے، کفر ہے یہ۔ فَإِنَّهَا نَتِنَا، اللہ کے نبی نے منتنا، اللہ کے نبی نے بدبو، مجھے بدبو آتی ہے، بدبودار چیز ہے، چھوڑو اس کو۔ اور اس طرح سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کیا۔ عزیزان محترم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور آج اگر یہ ہو گیا اور ہو رہا ہے، یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ یہ سارے نمونے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نمونوں کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نہیں، بلکہ قدم قدم پر شادی ہو، بیاہ ہو، دوستی ہو، آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم میں بیٹھنے اور پانی استعمال کرنے، اجابت کے بعد پتھر استعمال کرنے تک کے ڈھنگ اور طریقے بتائے۔ داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے کہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ڈھنگ اپنی امت کو بتایا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنۃ الا وقد امرتکم وما ترکت شیئا الذی یقربکم الی النار الا وقد حذرتکم منہ، کہ اے میری امت کے لوگو، ہر وہ بات جو تمہیں جنت تک پہنچانے والی ہے، جنت میں لے جانے والی ہے، میں نے تمہیں وہ بات بتا دی ہے اور اس کا حکم دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اب کوئی قیل و قال نہیں، چونکہ چرا کی، اس لیے اس لیے، کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ جنت کی کا وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا ہے، واضح بتا دیا ہے، ہر وہ عمل بتا دیا ہے جس عمل کو کر کے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر وہ عمل جو ہمیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے، ہمیں دوزخ میں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار بنا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان تمام اعمال سے ہمیں منع فرما دیا ہے، ڈرا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ، اور کتنا بڑا رہنما، کتنا بڑا قائد، کتنا بڑا رحمتوں کا بھرا ہوا وہ پیکر، وہ محسن انسانیت جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندوں کو اللہ کی تعلیم دے کر بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے والا، وہ کتنا عظیم، کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ نبی اللہ نے ہمیں بخشا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سازشیں، یہ تمام سب چیزیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے چل رہی ہیں اور آج بھی چلیں گی۔ یہی اہل بدعت اور اہل شرک کی پہچان ہے، اہل باطل کی یہی پہچان ہے، اہل باطل کی، جھوٹ کی، مکر والوں کی یہی پہچان ہے کہ جب بھی اعلان حق ہوتا ہے، جب بھی حق کا آوازہ بلند ہوتا ہے، جب بھی لوگوں کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس وقت شیطان چیختا ہے، بلبلاتا ہے اور ہر طرح کے حربے، ہر طرح کے مکر اور ہر طرح کے فریبی راستے وہ اپنا کر اہل حق کو تتر بتر کرنے، وہ وسوسے ڈالنے، شکوک و شبہات ان کے درمیان پیدا کرنے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی، ان کے سماج اور معاشرے کو برباد کرنے کی جد و جہد اور وہ کوشش کرتا ہے۔ مجھے کوٹا شہر میں ہونا تھا، لیکن آپ کی قسمت کہ آج میں اپنے بھائیوں کوٹا نہیں جا سکا۔ کیا ہوا؟ میں جے پور کے اندر اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شاعر کبھی کبھی بڑی قیمتی باتیں بول جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے داماد کو غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے لیے نبی کائنات نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہی قیمتی جملہ قیامت تک آنے والے دعات کے لیے، علماء کے لیے، ہادیین کے لیے، رہنماؤں کے لیے، قائدین کے لیے، ملت کی باگ و ڈور سنبھالنے والوں کے لیے، ان عمرا کے لیے، ان نظماء کے لیے، ان مسجد کے ائمہ کے لیے، مؤذنین کے لیے، سب کے لیے یہ ایک عام قاعدہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اے علی، تم جا رہے ہو خیبر، تلوار ایسے نہیں اٹھانا، ایسے نہیں حملہ کر دینا، ایسے ہی نہیں ان کو جا کر کے قتل کرنا، ان کو قیدی کرنا، نہیں، بلکہ سب سے پہلے تم انہیں دعوت دینا،
سب سے پہلے انہیں دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا۔ یہ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے ہم پہ ایمان نہیں لاتے یہ، لیکن یہ جانتے ہیں، پھر بھی انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو یاد رکھ، ایک شخص بھی اگر تمہاری دعوت سے سدھر گیا تو کئی سرخ اونٹوں سے اور سرخ اونٹنیوں سے وہ ایک آدمی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ایک آدمی ہزاروں۔ اسلام کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے، اسلام کوالٹی کا نام ہے۔ اسلام کوالٹی دیکھتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ انہیں اللہ اپنی نصرت بھیجتا، اپنی رحمت بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ معنوی، وہ روحانی طاقتیں، وہ قوتیں ہمیں وہ جرأت اور شجاعت اور ہمت دیتی ہیں اور وہ مقابلہ کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ پل پل لمحے لمحے اپنے بندوں کے ایک ایک رگ سے واقف ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی ساتوں آسمانوں کے اوپر وہ مستوی موجود ہمارا مولا، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا معبود حقیقی سچا معبود وہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور وہاں سے ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کو بھی جان رہا ہے، کیسے کس کو کیا کرنا ہے، کہاں کس کو لے جانا ہے، کیسے کس کو کس طرف لانا ہے، وہ سب وہیں سے فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ ان دشمنوں نے ہمیں کوٹا آنے سے اپنے بھائیوں سے روکا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کو اللہ طاقت دے گا، قوت دے گا۔ صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، کیوں ہوئی؟ یہ ہمارے لیے انتہائی صبر اور تحمل کا درس تھا کہ ایک وقت آئے گا، نبی ہیں، رسول ہیں، اپنی ہتھیلیوں پہ سر رکھنے والے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حکم دیں، آپ صلح سے کام چلا رہے ہیں، میرے نبی آپ حکم دیں، رب کعبہ کی قسم ہے چونٹیوں کی طرح ہم انہیں مسل دیں گے۔ وہ طاقت تھی، وہ پاور تھا، وہ قوت تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، وہ جانتے تھے مجھے اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو کس طرح، کب، کہاں، کس موڑ پر کیسے ان کی قیادت کرنی ہے اور کیسے تنگ راستوں سے انہیں بچا کر کشادہ راہوں پہ لانا ہے، کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے اور کس انداز سے ان کو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے آپ کو جو سمجھ میں آیا، جو نبوت کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ امت کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ جب رب کا فرمان آئے، رسول کا فرمان آئے، دیٹس آل، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، کسی جج کا نہیں، کسی قاضی کا نہیں، کسی امام کا نہیں، کسی مؤذن کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی فقیہ کا نہیں، کسی محترم کا نہیں، کسی معزز، کسی موقر، کسی بڑے کا کوئی فیصلہ نہیں۔ یاد رکھو، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو ختم، قال اللہ قال الرسول، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے، عمر جیسی ہستیاں ہیں چونٹی کی طرح مسلنے والی، ان قوتوں کو محفوظ رکھا جائے۔ آج نہیں، ایک موقع آئے گا انہیں استعمال کیا جائے گا، جب موقع آئے گا۔ آج جب صلح پہ کام ہو رہا ہے اور صلح کے بھی فائدے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم صلح کر لیتے ہیں، آگے ان سے نپٹیں گے۔ اللہ کے نبی نے صلح کی اور صحابہ بلبلا اٹھے، اس میں سر فہرست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلبلاہٹ اتنی ہوئی، تکلیف اتنی ہوئی، آپ درد محسوس کر رہے ہیں کہ محسوس کریں کہ حضرت عمر بن خطاب کا درد کتنا سخت رہا ہوگا، اور ان کا موقف کیا تھا کہ نبی کے دربار میں، نبی کی خدمت میں پہنچے صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کہا الست انت رسول اللہ، سیدھا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ واللہ سوچے، جرت دیکھ، زندگی بھر پچھتاتے رہے حضرت عمر بن خطاب اس جملے پر، زندگی بھر روتے تھے کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا اللہ کے نبی سے۔ لیکن وہ توہین کی شکل نہیں تھی، وہ اہانت نہیں تھی، وہ یہ غرض نہیں تھی کہ ہم اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔
وہ ایمان کا جذبہ جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا، وہ جوش، صلح حدیبیہ ہی کا موقع تھا کہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح۔ تو اس وقت اس مشرک نے کہا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کو ختم کرو، مٹاؤ، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو، یہاں رسول اللہ کو مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رسول ہٹا دو، محمد تو ہے ہی ہے، رسول ہٹا دو، عبداللہ لکھ دو، عبد لکھ دو، اللہ تو ہے ہی ہے، بیچ میں عبد لکھ دو، محمد رسول اللہ ہٹا دو۔ حضرت علی نے کہا جو لکھ گیا وہ لکھ گیا، میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں محمد کے آگے رسول اللہ کا کلمہ، رسول اللہ کا جو لفظ ہے میں اسے مٹاؤں، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو کیا وہ اللہ کے نبی کی حکم عدولی تھی؟ آپ کی نافرمانی وہ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ استقامت تھی، وہ ایمان کا وہ جذبہ تھا، وہ جوش تھا جو انہیں اتنی بڑی اس نبی کے حکم کے نہ ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں، ہم نہیں مٹائیں گے، اللہ کے نبی آپ رسول اللہ ہیں، ہم کیوں مٹائیں رسول اللہ؟ لیکن مصلحت کا تقاضا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دکھاؤ، تم نہیں مٹاتے تو مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ ہے رسول اللہ لکھا، آپ نے مٹایا اور کہا لکھو محمد بن عبداللہ۔ یہ صلح تھی، یہ صلح تھی، یہ نمونے ہمارے لیے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے لیے۔ محترم، بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے، ہم غیروں کے جھنڈ میں رہتے ہیں، غیر لوگوں کے ساتھ ہمارا بزنس ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری دیواریں غیر قوموں کی دیواروں سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارا لین دین ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، یہ بھی اسلام نے ہم کو بتایا ہے۔ یہ بھی اسلام نے مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں یہودی جو غالب تھے، جن کے پاس تجارت کا مکمل مارکیٹ، مکمل بازار ان کے ہاتھوں میں تھا، تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی، اور تجارت بھی اعلیٰ پیمانے کی تجارت، سونے اور چاندی کی تجارت یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اہل مدینہ کیا تھے؟ اہل مدینہ کھجور اور کھیت اور بکریاں، یہ ان کا پیشہ تھا، لیکن یہودی اس وقت بھی سونے پر قابض تھے۔ پوری سونے کی مارکیٹیں مدینے کی یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی، چاندی کی یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی تو صلح پہ رکھی یہودیوں کے ساتھ۔ وہ صلح نامہ آپ اٹھا کے دیکھیے، میثاق مدینہ کے نام سے الرحیق المختوم، سیرت کی جتنی بھی کتابیں ان سب میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے معاہدہ کیا تھا، اور ان معاہدوں کی تفصیلات تو بڑی لمبی ہے، 1-2-1.5 صفحے کی ہے معاہدے، اس میں 1-2 معاہدے میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ سنو، ہمارا تمہارا یہ معاہدہ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ اگر کل مدینے کے اوپر کسی دشمن نے، میرے دشمن نے حملہ کیا مجھے مٹانے کے لیے، تو تم کو ہمارے ساتھ مل کر مدینے کی اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا۔ اور سنو، میں بھی یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ اگر یہودیوں کے اوپر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا تو ان کے خون کو بچانے کے لیے، ان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے محمد اور ان کے ساتھی اپنا خون بہا دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ معاہدہ دیکھیے آپ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کس طرح سے ایسے سماج اور معاشرے میں رہنا ہے، کیسے ہم جی سکتے ہیں۔ کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستان کے، بھارت کے باسیوں سے، لیڈر سے، قائد سے، صرف الیکشن 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 الیکشن، یہ ووٹ وہ ووٹ، تو اس کی یہ بٹا وہ بٹا وہ بٹا فلاں بٹا، یہاں فتنہ یہاں فساد۔ کیا ہم میں ایسے کچھ لوگ نہیں ہیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کو گائیڈ کریں کہ ہمیں اپنے شہر کو کیسے بچانا ہے، کیسے اپنے آل اولاد کو بچانا ہے، کیسے ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح سے اخذ و عطا کا، لینے اور دینے کا طریقہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے۔ اس سے بہتر طریقہ کسی دین اور کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند رہ کر کے، جی جناب، پابند رہ کر کے آپ نے اس ایگریمنٹ کا پاس کیا ہے، لحاظ کیا ہے، خیال کیا ہے، اس کو کبھی توڑا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نمونے ہم اس بھارت کی سرزمین میں کیوں نہیں کر سکتے؟
بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بڑے بڑے نیتا آتے ہیں، بڑے بڑے کفار ہیں، آپ ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ بڑے لوگ جائیں، بڑے بڑے تاجر جمع ہوں، بڑے بڑے علماء جمع ہوں، مساجد کے جمع ہوں، بڑے بزرگ جمع ہوں، ان کے بھی بڑے سادھو مہنت جو بھی ہیں وہ بھی جمع ہوں، چرچوں کے پادری جمع ہوں، اور ان سے کہیں ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، تمہارا اگر کوئی نقصان کرے گا ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، تم سائن کرو تم بھی کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تمہیں بھی ہماری جان اور مال کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کریں معاہدے، کریں ایگریمنٹ کریں، اور اس طرح سے اس سماج اور معاشرے کو بچانے کی اور صالح اور نیک بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ مار پیٹ، اس نے مارا تو ہم بے گناہوں کو ماریں، انہوں نے مارا تو ہم اس کو ماریں، اس کا گھر لوٹیں، اس کی دکان جلائیں، یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب معاہدہ جب توڑا جائے گا، اس وقت بھی حکمت سے کام لیا جائے گا، لیکن معاہدہ اس طرح سے گاؤں گاؤں ہونا چاہیے، شہر شہر ہو، بستی بستی ہونی چاہیے۔ اور ہم جن کو امیر بناتے ہیں، جو جماعتوں کے سربراہوں کو مل کر ہم نے جس کو بھی سربراہ بنایا، جس کو بھی سیکریٹری بنایا، جس کو بھی صدر بنایا، کیوں بنایا ہم نے؟ اسی لیے بنایا تاکہ وہ ہماری جان، عزت، آبرو، مال کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کریں۔ جو مقاصد شرعیہ ہیں آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کے ڈیفنس کریں، ان کو بچائیں، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ آج تو ہمیں جو صدر بن جاتا ہے اسی کو ہمارے بندے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو ذمہ داری سونپی گئی اسی کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کی تنقید کرنا شروع، ایک نہیں ہزاروں تنقیدات شروع ہو جاتی ہیں، انہی کے نام کو اچھال کر کے ان کے جنم کنڈلیوں کو یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے امیر بنایا ہے، اپنا رہنما بنایا تو اس کی اطاعت کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، بھلے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، آپ نے چنا ہے، آپ نے اپنی جماعت اور جمعیت کا سیکریٹری بنایا، صدر بنایا، تو اس کی پشت کے اوپر پیچھے کھڑے رہیں اور اسے نصیحت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خیر کی اور بھلائی کی نصیحتیں کریں، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیں، اس کی مدد کریں، جماعت اور جمعیت کی مدد کریں، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، تعمیر اور ترقی کا موقع ہو، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، اور غریب بچوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنے کا ہے، تربیت کا، ہر فیلڈ کے اندر ہماری جماعت کو آگے آ کر کے، اور ہم جب دیں گے جبھی تو آگے بڑھیں گے۔ ہم سارے پیسے جمع کر کے اپنی جیبوں میں رکھیں، صرف اپنے بال بچوں کو دیکھیں، تو اس سماج اور معاشرے کی یتیم، بیوہ، غریب جو ہیں ان کو کون دیکھے گا، کون ان کی مدد کرے گا، کون ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کرے گا؟ ایک صدر بنا دیا آپ نے، بالکل بے سہارا صدر، جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لوگوں کی مدد کرے گا؟ اور آپ اس سے کہیں کہ صاحب یہ کرو وہ کرو، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی، ایک سے ایک صحابہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ، جان دینے والے صحابہ الگ تھے، مال و دولت خرچ کرنے والے صحابہ تھے، جناب علی تعمیر و ترقی کے صحابہ الگ تھے، اور تعلیم و تربیت کے صحابہ الگ تھے، مختلف ٹیمیں، ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں، مختلف ٹیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھیں۔ آج ہم تو دیکھتے ہیں ایک آدمی وہی نماز بھی پڑھا رہا ہے، وہی مسجد کے اندر جھاڑو بھی مار رہا ہے، وہی اذان بھی دے رہا ہے، وہی چندہ بھی کر رہا ہے، وہی لوگوں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے، وہی تیمارداری بھی کر رہا ہے، وہی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے لوگوں کا اور پچھڑے ہوئے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ٹیم ورک ہونا چاہیے، اور ایک مسجد جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہو، یہ ہماری مسجد پارلیمنٹ ہاؤس ہے مسلمان کے لیے، یہ ویدھان سبھا ہے، یہ ہمارے لیے مشورہ گاہ ہے، یہاں بیٹھ کر فیصلے ہوں۔ نبی کائنات نے بڑی بڑی فوجوں کی مہمات مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے بھیجی۔ یہ ہاسپٹل بھی ہے، یہاں خیمے لگتے تھے مسجد نبوی کے آنگن میں، جہاں زخمی صحابہ کا علاج ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اور ہر فیلڈ اور ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے دشمن تو ہیں، لیکن ہمیں انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اگر چاہیں کہ ہم فلاں مسجد میں چلے جائیں تو ہم نے یہ بھی سنا نہیں اس مسجد میں نہ جائیں، کیوں؟ وہ بھگا دیتے ہیں، وہ مسجد کے لوگ وہ نہیں داخل ہونے دیتے۔ وہ ابھی مغرب کے وقت ہمارے چند احباب کسی مسجد میں گئے
تو وہ وہاں کا مؤذن امام وہاں پڑھی نماز انہوں نے الگ سے، لیکن وہ کہا جلدی نکلو جلدی نکلو. ہیں اتنا تشدد، اتنی عصبیت، اور ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی غیر مسلمین ہمارے مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں. یہ ہمارا کلمہ پڑھنے والے کا جب یہ حشر ہے، یہ حال ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ مریض ہے، وہ مریض ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے. اور سنو، مبارک ہو اہل حدیثوں، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ عصبیت کی بات نہیں ہے اور نہ تعصب کی بات ہے. میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کسی مسلمان کو قائد نہ بنا ہندوستان کا، نہ رہنما بنا. اس لیے کہ جو مسلمان جو نظروں میں ہیں، یہ سب سے پہلے جب کوئی عرضی جائے گی تو سب سے پہلے وہ مذہب دیکھتا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ نہیں ہے. ورنہ ایسی جگہ ڈبو کے مارتا ہے وہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. الا من رحم اللہ، ہوں گے چند ایک جو بے دین ہوں گے. وہ بے دین اچھا ہے، وہ بے دین اچھا ہے. بڑے تلخ تجربے ہیں محترم اس بھارت کی دھرتی پر، اس بھارت کی سرزمین پر. اللہ گنجے کو ناخن اسی لیے نہیں دیتا ہے کہ کھجلا کھجلا کے مر جائے گا وہ. اسی لیے ہم کو قیادت کو، ہم اس لائق ہی نہیں. ہم وہ گنجے ہیں جن کے بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں، ناخن بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دیے ہیں. نوچنے بعد بیماری کم ہے لیکن ناخن بڑے بڑے ہیں. ہمارا وہ حال ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس توحید اور سنت کے پیغام کو ان جاہل اور ان متعصب اور متشدد بدعتیوں کی طرف، جو بدعقیدہ بھی ہیں، جو شرک کے اندر ملوث ہیں، جو جس شرک کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے اور جس عمل بدعت کو انہوں نے سنت سمجھا ہوا ہے، وہ جہالت کی ان گہرائیوں میں موجود ہیں کہ جہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں. وہ ٹھیک ہے اپنی مسجدوں میں نہ جانے دیں، ویسے بھی آپ کی نماز کون سی ان کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ آپ محتاج ہیں. آپ کہیں گلی میں پڑھ لیں وہ افضل ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھنے بجائے اس کے ساتھ پڑھنے کے، کیونکہ وہ شرک میں ڈوبا ہوا. تو کیوں جا رہے ہیں آپ ایسی مسجدوں کے اندر؟ ہاں موقع ملے انہیں ہماری یہ مسجد ہے 24 گھنٹے الحمدللہ کوئی بھی آئے نماز پڑھے، اللہ کا فضل ہے. کبھی کسی نے، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر قیادت ملے گی، عدل اس کائنات میں اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو جو اللہ کے ساتھ انصاف کرے گا، جو اپنے مالک و مولا کے ساتھ انصاف کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ایک چونٹی کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، ایک بہکے ہوئے کتے کے ساتھ بھی وہ انصاف کر سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ انصاف کرے گا. لیکن جو اپنے مالک کا نہیں ہوا، جو اپنے مالک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ کائنات کے کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ، کسی کے ساتھ بھی، ایون وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا ہے. اور مشرک یہی ہے. مشرک اسی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کا خوگر ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے، گالی دینا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا حق حقوق لینا بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بولو. شرک باللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ بھی کلیئر بتا دیا، جہنم ہے. اور تیسرا وما للظالمین من انصار، یہ جو دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، فلانے پکڑ کے مچل جائیں گے، ان کی بیعت، فلانے پیر، خواجہ صاحب، غوث اعظم، فلانے صاحب، فلانے ڈھکانے بھی پیر بچا لیں گے. اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا، نہ رسول ہوں گے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا مسلمانوں میں، نہ نبیوں میں، نہ فرشتوں میں، کوئی بھی ان کی سفارش اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا.
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ کہ قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب بندہ امتی ہوگا جو آپ کی سفارش کا مستحق ہوگا یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا عجیب و غریب سوال تم نے کیا ہے، یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا سوائے تمہارے، تو تم نے سوال کیا ہے تو سنو کہ قیامت کے دن وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کی میں شفاعت کروں گا، وہ خوش نصیب ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ ایسے نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ، پیور، بالکل بلا کسی ملاوٹ کے، بلا کسی شرک کی آمیزش کے، بلا کسی خلط ملط کے، خالص دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہوگا، اور وہ گنہگار ہوگا، وہ بدکار ہوگا، وہ سیاہکار ہوگا، وہ مجرم ہوگا جس جرم کی وجہ سے جہنم اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن میں اس کی سفارش کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ یہ خوش نصیبی اہل الحدیث کے مقدر میں ہے۔ اللہ ہم کو بھی اور ہماری آل اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شرک جیسے بھینکر کینسر سے اللہ محفوظ رکھے۔ یاد رکھو، بہت سارے لوگ ہیں شرک ہی کو اسلام سمجھا ہوا ہے، شرک ہی کو دین سمجھا ہوا ہے، یہود و نصارہ کی طرح۔ جیسے یہودی اپنے آپ کو دنیا ہے، جناب علی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں یہودیوں کے بارے میں؟ ذرا حماس نے، انہی کے بھائی نے ان کو ذرا گولیاں اولیاں پھینک دی ہندوستان میں، تحل کیا مجھے اپنا نہیں کچھ کرنا ہے، آپ کے اوپر انگلی اٹھے گی، آپ خاموش ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اسرائیل یہ کر رہا ہے، بے غیرت، تیرے بھی تو دو ہاتھ پیر ہیں، تو کر لے۔ حماس نے یہ کر دیا، حماس نے وہ کر دیا، جدھر دیکھو اخباروں میں بیٹھے ہوئے کتے بھونک رہے ہیں، مسلمانوں کو نچا رہے ہیں۔ اما جے پور کے قرب و جوار کی بستیاں جے پور کے حالات سے واقف ہوں گی، یا ساؤتھ انڈیا میں کیرلا میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو پتا ہوگا کہ جے پور میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کو زیادہ پتا ہو؟ جو اسرائیل کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا، یہ ہم جیسے بھکاریوں اور فقیروں اور بھکمروں ننگوں کو پتا ہے، لیکن الٹا ہو رہا ہے، وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور یہ بھک منگے ننگے جو خود جوتا خوری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کفر کے جوتے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں کیا؟ اسرائیل مار رہا ہے، حماس یہ کر رہا ہے، حماس مجاہد ہو گیا، اس نے اتنے بم ڈال دیے۔ کس نے کہا تھا اس کو بم ڈالنے کے لیے؟ کھجلی لگی تھی اس کو؟ کسی کے گھر پر تم پتھر پھینکو گے تو تمہیں جواب تو ملے گا، اور بلی چلی ہے شیر سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی تم کو میزائل اور پتھر اور یہ سب کرنے کی، جب تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، تو مارے گا نہیں؟ تو اصل میں یہ سب ملی بھگت ہے، یہ سب ملی بھگت ہے، چارہ ہے، یہ حماس چارہ ہے، اس کو استعمال کرو، اور قرب و جوار کے جو مسلم ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے ملت کے لیے، قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان کو مشغول کر دو، ان کے ترقی کی راہوں کو اس ٹریک سے لوٹا دو ان کو، اور روک کر کے اس میں الجھاؤ، اور جب یہ آ جائیں بس گھسیٹ کے یہیں مار لو، پیٹ لو، ختم کر لو، روس بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، سب مل کے ان کو ختم کر دو، یہ مقصد۔ وہ سمجھ رہے ہیں جو کنارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نظارے ہیں، اور یہاں ہم بھکاری بیٹھ کر کے چلا رہے ہیں، یہ حماس زندہ باد، فلانے زندہ باد، ٹھکانا زندہ باد۔ یہ سب حماقتیں کرانے والے یہی سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے اندر۔ ایک سادھو قرآن دکھا کے، یہ مسلمانوں پھینک دو اس کو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، دیکھو اسرائیل کیا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، غزہ صاف کر رہا ہے، اور تم بھارت کے، اور ہم اس کے اوپر ہنسی کر، ماشاءاللہ ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں، دیکھو ایک کافر ہمارے غیرت کو للکار رہا ہے۔ تمہیں نہیں پتا وہ کیوں للکار رہا ہے؟ یہ جو بھانسڑ دینے والے لیڈر آتے ہیں، اسلام اسلام ہے، سیاسی لیڈر، اور نعرے لگ رہے ہیں کس کے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، ہے سیاسی لیڈر، صرف کس لیے نعرے؟ تم کو کیا ضرورت ہے نعرہ 12 لگانے کی؟
جمہوریت، شیطانیت، فساد اور فتنے کی بنیاد اور جڑ وہ مسلمان کرے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ باطل کے لیے اٹھے شمشیر تو بھی فتنہ ہے، باطل کے لیے شمشیر اٹھے تو بھی فتنہ، اور شمشیر تو شمشیر نعرے تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو شمشیر نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے اور ایک آنکھیں بند کرے اللہ رسول کا نام لیتا اس پر نعرے لگا رہا ہے۔ یہ بے غیرتی کی آخری حد ہے۔ غلاظت میں بیٹھ کر تم آب زمزم کی بات کر رہے ہو، حرم کی بات کر رہے ہو، تم یہاں ہندو مسلم کافر کر کے الیکشن جیتنے کی بات کر رہے ہو۔ تم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے قبر پرست، قبروں کے اوپر سجدے کرنے والے؟ ان سے بھی بدتر یہ تو بیچارہ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، تجھے تو کلمے کا بھی پتہ ہے، پھر بھی جا کے مردے کے اوپر جا کر کے بھیک مانگتا ہے، بے غیرت اور بے حیا کہیں کا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کے اوپر کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے بڑے بہی خواہ۔ سنو، جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ انصاف کر سکتا؟ بولو۔ جو عورت اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہے، جو عورت اپنے شوہر کے بسترے میں اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو، اس سے بڑے قریبی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بیوی ہمارے باپ کو بھی اگر سلاتی ہے ہمارے بسترے پر، ہم اسے برداشت کریں گے؟ بولو۔ تم رسول اللہ کی بات کر رہے ہو، تم ولی اللہ کی بات کر رہے ہو، تم صحابہ کی بات کر رہے ہو، تم فلانے کی بات کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی دیتے ہیں، وہ اللہ سے منوا لیں گے، وہ اللہ سے دلوا دیں گے، وہ ہمارے وسیلہ ہیں، وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے ایسی یتیم چھوڑا ہوا ہے، خود اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے وزن سے حضرت ابراہیم گود میں، آنکھوں سے آنسو رواں، ان لفراقک محزون یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی سے میرے کلیجے کٹ رہے ہیں۔ اسے نہیں، تڑپ رہا ہے بچہ، بچہ تڑپ تڑپ کے گودے رسول میں، ہجر رسول میں اللہ کو پیارا ہو گیا، نہیں بچا سکے۔ اس کا مرا ہوا مستنڈا قبر کے اندر پتہ نہیں کس حسب نسب کا ہے، انسان ہے کہ حیوان ہے، نہ کس نے دیکھا نہ بالا، سنگ مرمر لگا کے چادر کپڑ لگا ہوگا کہ عرس میلے کر کے ٹھٹھے پٹھے پوج رہا ہے، یہ سب کو بیٹا ہی دے رہا ہے، سب کو زندہ کر رہا ہے۔ کون سا دین ہے یہ؟ اور چلا ہے اہل توحید کی راہوں میں روڑے ڈالے، مائی باپ، پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وزیر اعظم، فلانے اعظم۔ ارے ایک دن آئے گا تمہارے پشت پر یہی ڈنڈے ماریں گے، انشاءاللہ مار رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اہل حدیثو، میں نے کہا نا، جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، اپنے بسترے پر کسی غیر مرد کو سلائے، بولو اس بیوی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مثال ہے، سمجھو، صرف اہل حدیث انصاف کر سکتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ جاؤ صرف اہل حدیث، اور یہ آواز دنیا میں پھیلاؤ، کیونکہ اہل حدیث اللہ کے حق میں کسی خیانت نہیں کرتے، نہ رسول اللہ کی رسالت میں اور امامت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کا مقام، اس کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے بھی ان کو محبت ہے، اللہ کے نبیوں سے بھی ان کو الفت ہے، بلکہ ہر اس بندے سے ان کو الفت ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ آؤ، ویلکم، یہ مسجد ہے، دروازے کھلے ہیں۔ کبھی کوئی ایک اہل حدیث کا بچہ بھی تم آمین کہو چاہے نہ کہو، تم سینے پہ ہاتھ باندھو چاہے نہ باندھو، تمہیں کبھی وہ روکنے ٹوکنے کبھی نہیں روکے گا، نہ کبھی ٹوکے گا۔ حمام بھی، واش روم بھی تمہارے لیے کھلے ہیں، وضو خانے بھی تمہارے لیے کھلے ہیں، رب کے قرآن بھی کھلے ہیں، پڑھو رہو، کوئی تم کو روکنے والا۔ کیوں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، ہمارے تمہارے سے کوئی ہدایت کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے اہل حدیثوں، یہ بشارت اور یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوش ہو جاؤ۔ قلت اور کثرت پر کبھی فکر نہ کرو کہ ہم بڑے تھوڑے ہیں، ہم بڑے کم ہیں،
ہمیں مسجدوں سے بھگائے جا رہے ہیں. ارے وہ اپنی بدقسمتی پہ روئیں، آنسو بہائیں، اور تمہیں تمہاری خوش نصیبی پر خوش ہونا چاہیے. اور اگر آنسو آئیں تو اس کے غم میں آنسو آئیں کہ میرا بھائی جہنم میں جا رہا ہے. شرک کو یہ توحید سمجھا ہوا ہے، یہ بدعت کو سنت سمجھا ہوا ہے. بدعت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ سنت سمجھا ہوا ہے. جبکہ نبی نے ہمیشہ ہر خطبے میں ان سے ڈرایا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے ایسی شاہراہ پر تم کو چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. پھر بھی تم کہتے ہو جی فلانے مولوی کا فتویٰ، فلانے امام کی پنچ، فلانے کی روشنی، فلانے کا ٹھکانے کا. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ اس دنیا میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، اختلافات ہوں گے. اللہ کے نبی کیا کرنا اگر ایسا اختلاف دیکھا ہے، نظر آ جائے، کیا کرنا ہم کو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میرے طریقے کو لازم پکڑنا. کس کے طریقے کو؟ میرے طریقے کو. اور یہ کہ نمونے اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیے ہیں اور آپ کی زندگی میں وہ سب آئے. میرے طریقے کو. حضرت عمر بن خطاب تورات کے چند اوراق لے کر مسجد نبی میں آئے، نبی کو دکھایا کہ مجھے یہ تورات کے کچھ صفحات ملے ہیں، اور جا کے بیٹھ کے پڑھنے لگے. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو چہرے مبارک انار کے رس کی طرح سرخ ہو گیا. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا، حضرت عمر سے کہا ثقلت کا عمک یا عمر اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر تمہاری ماں تمہیں گم کر دے. یہ عربوں کا ایک وہ تھا، مقولہ تھا، تمہاری ماں تمہیں گم کا پائے. جیسے ہمارے یہاں اور کہتے ہیں نا تیری میت نکلے، تیرا جنازہ نکلے. عورتیں غصے میں اپنے اولاد کو کہہ دیتی ہیں، ہے نا، جا کہیں کسی گاڑی کے نیچے مر نہیں جاتا، چہرہ غصے میں ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی، تو یہ عربوں کا تھا، تیری ماں تجھے گم پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے. دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ تمتمایا ہوا. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھے، کھڑے ہو گھٹنا ٹیک کر کے اللہ کے نبی سے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا یا رسول اللہ. کہ میں اللہ کو رب، آپ کو رسول، قرآن کو اللہ کا کلام، اسلام کو میں تسلیم کرتا ہوں. کیا ہو گیا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ عمر تم کو نہیں معلوم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، انہیں بھی میرے پیچھے چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے گفتگو فرمائی ہے. موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے 50 نمازوں کو کم کروا کر کے 5 نمازوں میں ہمارے لیے احسان کیا ہے. انہوں نے جس میں 5 نمازوں کی برکت 50 نمازوں کی برکت 5 نمازوں میں اللہ نے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. کہ تمہیں 50 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 پڑھ لو، 50 کا اجر و ثواب اسی میں حاصل ہے. یہ موسیٰ ہیں. ان کو بھی اگر نبی زندہ ہیں وہ آ جائیں تو بھی انہیں اللہ کے نبی ہی کی اتباع کرنا پڑے. اور تم امتیوں کے پیچھے، مفتیوں کے پیچھے، ان کے پیچھے، ان کے پیچھے، ولیوں کے نام، ما ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وما انزل اللہ بها من سلطان. تمہارے اپنے گڑھے ہوئے نام ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ نجباں ہیں، یہ صوفیاں ہیں، یہ خانقاہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ بیعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ فلانیت ہے، یہ ڈکان. یہ سب تمہاری غباوت، حماقت، جہالت، شیطانیت ہے.
کچھ نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ سنو، یہ دعویٰ ہے، یہ دعوت ہے توحید کی، یہ بتاؤ کھل کر کے، یہ بتانا پڑے گا۔ چپ چپ رہو گے سب تمہیں سلام کریں گے، لیکن جب یہ کام کرو گے تو پھر کوٹا والا معاملہ ہی نہیں، ایسے ہزاروں کوٹے معراج ربانی دیکھتا ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اسی راستے میں جیل کی سنت یوسفی پہ بھی عمل ہوا، جیل کی سلاخوں میں بھی گئے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ان کو نصیحت مل گئی ہوگی، بے شک بہت نصیحت ملی، بہت کچھ جانا، بہت کچھ پہچانا، البتہ ایک چیز ضرور رہی کہ پہلے زبان اتنی چھوٹی تھی، اب اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ہم نے بھارت کی طاقت بھی دیکھی، پولیس کا پاور بھی دیکھا، عدالت کی بھی پاور دیکھے ہم نے، کہاں تک پاور، وہ آخری دیوار بھی اللہ نے دکھائی، چھو کے آیا ہوا بس۔ الحمدللہ ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ملک کو نوچ کھجوٹ کر اور اس کو دغا اور فریب سے کھانے پینے اور اس کی بربادی کا خواب دیکھنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے۔ یہ اس کے ذرے ذرے پر ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا خون ہے، اس بھارت کی دھرتی پر۔ اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا، سارے وطن سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن ایک ایسا وطن ہے، قفس کا قفس ہے، چمن کا چمن ہے، قفس کا قفس ہے، چمن کا چمن ہے۔ تو وطن سے محبت، اپنے دین سے محبت، یہی ہمیں اس ملک کے تقدیر کو بنانے کے لیے اور اپنے معاشرے کو سنوارنے اور سجانے کے لیے یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اس معاشرے کی اکائی ہیں اہل حدیثوں، آپ لوگوں کے مسیحا ہیں، آپ کے سامنے کئی مریض ہیں، ایک تو کلمہ پڑھنے والے مریض ہیں، دوسرے بے کلمہ مریض ہیں۔ دو ذمہ داریاں آپ کو اٹھانا ہیں۔ ملحدین کی تو بات چھوڑو، یہودیوں کی تو بات چھوڑو، نصارہ کی بات تو چھوڑو۔ میں نے یہودیوں کی بات کری تھی نا کہ یہودی اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ ہمارے سب غلام ہیں، ہم ہی سب سے اعلیٰ نسل، ہماری سب سے افضل ہم ہیں۔ پتہ ہوگا شاید آپ کو، اللہ نے بھی انہیں میڈل دیا تھا اور فرمایا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے یہودیو، بنی اسرائیل، ہم نے تمام عالم پر تم کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اتنا نوازا تھا کہ جب وہ چلتے تھے، دھوپ لگتی تھی تو آسمان پہ بدلیوں کا سایہ چھتری بن کے ان کے اوپر چھا جاتا تھا، بھوک لگتی تھی تو آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اترا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت تھی بنی اسرائیل پر۔ غرور میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، اور آج تک غرور اور گھمنڈ میں ہیں۔ اور ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا تھا کہ میں نے تمہیں پورے عالم کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، وہیں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت اور رسوائیاں قیامت کی صبح تک ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہیں، یہ کہیں کبھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ یہودی، اس کا وجود ختم نہیں ہوگا، وہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ جبھی تو قیامت کے مناظر آئیں گے، جبھی تو پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے، تب پتھر پکارے گا تعال یا مسلم اقتل ھذا یہودی، اے مسلمانوں آؤ، یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا، اس کو مارو۔ تم ابھی ختم کر سکتے ہو اس کو؟ ابھی نہیں ختم کر سکتے، وہ نہ ختم ہوں گے، وہ رہیں گے۔ یہ سب آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ سب نمونے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہودی اپنے آپ کو بہت بڑا، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی برحق ہیں، کرسچن بھی وہ کہتے تھے ہم بھی برحق ہیں۔ ابھی دیکھو آ رہا ہے کرسمس، ہیں یہاں تو کچھ شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن جودھ پور کے ایئرپورٹ ہوں یا دلی کی ایئرپورٹوں پر باقاعدے ان کی اپنے نشانیاں، بنگلور تو سج رہا ہے، ہر جگہ وہ ان کے گڑی کا میلہ، فلاں کا میلہ، کرسمس ڈے منا رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کا پیدا ہوتا ہے، ان کا خدا بھی جنم لیتا ہے، ان کا خدا بھی جنم لیتا ہے، لیکن ہم اس اللہ کے پجاری ہیں جس نے کہا تھا قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے اور نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ وہ کسی کا ماتا پتا ہے نہ اس کے کوئی ماتا اور پتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اللہ کیا ڈیفینیشن ہے اللہ کی، ہمارا اللہ وہ ہے۔ ان کا خدا کون ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ دونوں اپنے آپ کو ہائی پاور سمجھتے ہیں، اور مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے والے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، کیا؟ اور کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ہم ہیں دین ابراہیمی والے۔ یہودی کہتے تھے ہم ہیں جنتی، ہدایت پا جاؤ گے اگر ہمارے راستے پر آؤ۔ نصرانی کہتے تھے ہم ہیں جنتی، وقالت الیہود لیست النصارى، اور آپس میں بھی لڑتے تھے یہ، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں نصرانی غلط، نصرانی کہتے ہیں یہودی غلط، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، بالکل سیم معاملہ ہے۔ دیوبندی کہتا ہے بریلوی غلط، بریلوی کہتا ہے دیوبندی غلط، حالانکہ یہ دونوں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، تجھے فخر مجھے فخر، یہودی کہتا ہے مجھے فخر، یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ کرسچن کہتا ہے میرے راستے پر کرسنالٹی بنا لو، آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کفار کہتے ہیں ابراہیمی ملت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، کعبے کے رہنما، کعبے کی حفاظت کرنے والے، کعبے کی جارود کشی، جھاڑو برتن کرنے والے، کعبے کے اندر چراغ جلانے والے، آب زمزم پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے، بنانے والے، مکہ سے نکل کر حج کے دنوں میں حج کرنے والے، مینا جانے والے، مزدلفہ، پورے ٹوٹل کام ہم کر رہے ہیں، ہم دین ابراہیمی کے محافظ ہیں۔ اللہ نے کا جواب سورہ بقرہ میں پڑھو، آخری صفحہ، قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، کہتے ہیں یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ یہودی بننے میں نجات ہے نہ کرسچن بننے میں نجات ہے، تم اپنے باپ کی طرف پلٹو جو بابا ابراہیم ہیں، ابراہیم کے دین پر آؤ، ملت ابراہیمی کو اپناؤ۔ کفار مکہ خوش ہو ملت ابراہیمی، ہم ہی تو ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، وما کان من ہو تو تم دین ابراہیمی پہ، لیکن تم مشرک ہو، اور ابراہیم مشرک، کیا نقشہ ہے! ایسا لگتا ہے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، لیکن آج بھارت کے ان مسلمانوں کا بھی یہی حشر ہو رہا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے دیوبندی بن جاؤ، تبلیغی کہتا ہے تبلیغی بن جاؤ، بریلوی کہتا ہے بریلوی بن جاؤ، جنتی ہو جاؤ گے، وہ کہتا ہے جنتی ہو، ہم بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، تم بھی نبی کو مانتے ہو۔ ان سے کہو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین۔ یہ تمغہ ہے اہل حدیثوں، یہ ہے ٹائٹل ہمارا۔ عبادت ہی کرنا مقصود نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو، نمازیں پڑھو روزے رکھو، یہی مقصود نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ بیوی سر میں تیل لگائے بس خدمت کرے خدمت کرے خدمت کرے، صرف یہی ہے مقصود بیوی کا؟ نہ، بیوی کا مقصود یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے بسترے کو غیر مرد سے ناپاک نہ کروائے، ہماری امانت میں غیر مرد کو شریک، بولو نبی کریم، یہ ہے اسلام۔ عبادت 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 نہیں، جہاں کہیں بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ نساء اللہ فرماتا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سب کرو اچھے اچھے اعمال، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم نے شریک کرا تو یہ تمہارے نماز، یہ تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، جیسے کفار مکہ کے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ریت کے ذروں کی طرح ہم نے انہیں اڑا دیا، ایسی تمہاری یہ عبادتیں، یہ تمہارے نماز، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری چلت پھرت، یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ اعلاں اور فلاں، یہ سخاوت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت کوئی وقت اس کی
بات سمجھ میں آئی؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی ملے مولوی کا فیصلہ نہیں ہے۔ پڑھو، جہالت نہ کرو۔ جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، برا نہ لگانا چاہیے۔ کھولو اپنے آنکھوں کو، سمجھو حقائق کو۔ اے نبی آپ کہہ دو، میری دعوت کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی تنظیم کے لیے نہیں ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، کس کی طرف میں بلا رہا ہوں؟ بولو، عربی سب ماشاءاللہ اتنا تو سمجھتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کس کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میری دعوت، میری پکار، میرا آوازہ، میری محنت، میری جد و جہد یہ نہیں کہ تم اس پارٹی میں آ جاؤ، اس پارٹی میں آ جاؤ، اس جماعت میں آ جاؤ، اس جماعت، نہیں، اللہ کی توحید کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اور کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے کہلوا رہا ہے ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، یہی تمام نبیوں کا راستہ ہے، اور یہی میرا بھی راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں جو دعوت اللہ کی طرف دے رہا ہوں اندھا بن کر کے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں، بیٹھ کے خرافات کر رہا ہے، کس سے کہانیاں بتا رہا ہے، اور کس سے کہانیاں بھی وہ ایسے، اللہ اکبر، اسے کرامت کے نام پر کفر پھیلا رہا ہے۔ سود کھاتا تھا آدمی، مر گیا، حج کرنے جا رہا تھا، سود کھا کھا کر کے مر گیا، اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا۔ اس کا چہرہ کس سے ہو گیا؟ بولو بولو، سور کا لفظ کوئی برا نہیں ہے، قرآن میں بھی آیا خنزیر، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ۔ تو اتنا نہ سمجھو کہ مسجد میں بیٹھو تو سور کا نام کیسے لیں۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام ہی خنزیر رکھ دیا، تو کہا بھائی خنزیر کیوں رکھا ہو؟ کہا قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم نے خنزیر رکھ دیا۔ بولے شیطان رکھ دے گا، رکھ دیتا، وہ بھی تو قرآن میں آیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سور، کس بات پہ میں نے یہ بات کہی؟ سود کھاتے کھاتے مر گیا، منہ مرا تو کیا ہوا؟ سور کا ہو گیا۔ لڑکا بیچارہ پریشان کہ میرے ابا کا منہ تو سور کا ہو گیا، پریشان۔ اس پریشانی میں اس کو نیند آ گئی۔ یہ بھی معجزہ ہے، دیکھیں آپ، انجیکشن لگ رہا ہے، اس پہ نیند آ رہی ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، باپ کا منہ سور کا، بیٹا سو رہا ہے، عجیب لائق بیٹا تھا یہ بھی۔ کہا مجھے نیند آ گئی، پھر میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک انتہائی خوبصورت شخصیت اترتی ہے اور میرے باپ کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتی ہے، میرے باپ کا منہ چاند کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ الحمدللہ کہہ رہے ہیں آپ؟ عامر صاحب آپ بھی کہاں ہیں؟ اعوذ باللہ کہہ لیے، الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کی نہیں، بیچارے حسن زن ہیں، ہمارے لوگ اسی میں پٹے ہیں، بڑا حسن زن رکھتے ہیں، اتنا حسن زن کوئی بات نہیں بھائی، نہیں واقعی میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اہل حدیثوں کو سلامت رکھے، بولو آمین، اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، جتنے روادار اور جتنے مصالحت یعنی حسن زن اور جتنی محبت بندوں سے رکھنے کے لیے، اور جتنے خاطر اور مدارات اور جتنا ظلم سہنے کے لیے اہل الحدیث ہیں، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ انہیں کہاں کہاں نہیں ستایا گیا بیچاروں کو، واللہ ہم نے مسجدیں دھولی ہیں، مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، میں کہتا ہوں میرے پیر نے ایک دفعہ، ہم تھے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے، وہ ایک بیچارہ بازار کا دن تھا، سنڈے کا، کوئی اتفاق سے آج بھی سنڈے ہی ہے نہیں، خیر سنڈے، وہ آیا بازار سے، مسجد مغرب کی تھی، نماز تو پڑھنی اس کو، ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی، ہمارے اہل حدیث بھی جاتے ہیں، نماز پڑھ لو، کسی کے بھی پیچھے ہو۔ اب بعض مفتی بھی ہمارے یہاں ایسے سلح کل پیدا ہوئے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے میں کیا، نماز پڑھ لو۔ تو ہم نے کہا نماز بڑی چیز ہے یا نکاح؟
تو بولے نہیں نماز، تو پھر میں نے نماز اگر جائز ہے تو نکاح کیوں نہیں جائز؟ اپنی بیٹی بیاہ دے، اپنی بہن کی شادی کر دے، قبر پرست کے گھر میں کر دے۔ اے علول جلول مفتی، مفت کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ سو غلط ہے، سو غلط ہے۔ تو ہم نے، وہ بیچارہ آگے زور سے آمین کہا، نماز پڑھ لی، اس نے چلا گیا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کہا اٹھو مسجد دھلو۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سنا نہیں بے، سور آیا تھا یہاں، ناپاک کر گیا مسجد دھلو۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آج یاد آتی ہیں وہ باتیں کہ ہم نے کتنے ظلم، اور آج کتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اہل حدیث کبھی کوئی FIR کسی ملے مولوی کے خلاف نہیں کٹواتا، کسی جماعت کے، کئی بیچارہ کہیں نہیں گیا۔ اور یہ ہمارے اوپر سب جدھر دیکھو ادھر بائیکاٹ۔ آخر کوٹا تو میں کبھی گیا ہی نہیں، کوٹا اتنا موٹا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے، ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ تو صبر کرنے والے، ظلم سہنے والے صرف اہل حدیث ہیں، اور عدل اور انصاف بھی یہی کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے جہاں کہیں مسجد وسجد کی زمین خریدو نا، تو چھوٹی ووٹی نہ خریدا کرو، بڑی خریدو۔ کیوں؟ بھرنی ہے اس کو، آج نہیں تو کل۔ لوگوں کو قرآن و سنت کا علم پہنچ رہا ہے، تعلیم پہنچ رہی ہے، شرک اور بدعت کی تاریکیاں بوریا بستر لپیٹ رہی ہیں، توحید و سنت کی روشنیاں جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں، اللہ جوق در جوق انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جی جناب علی، تو کہنے لگے، اب یہی میرا جرم ہے کہ کھل کے وہ بات کہتا ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ مجھے لوگ سب کہیں بھائی بڑا اچھا ہے، ہمارے یہاں بلا لو، ان کے یہاں بلا لو، نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو دوسروں میں کہاں جائیں گے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں بیچارے۔ کہا میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ بالکل چاند جیسا چمک رہا ہے، تو وہ اچھا خواب میں نے ان سے پکڑا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ آخر میرے باپ کا چہرہ چاند جیسا ہو گیا، اگر کوئی پوچھیں گے تو میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ کون آیا تھا، کیسے میرے باپ کا چہرہ سور سے چاند ہو گیا؟ تو اس پاکباز ہستی نے کہا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ کہا نہیں۔ کہا میں تیرا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ میرے اوپر درود بہت پڑھتا تھا، یا ایک دفعہ اس نے میرا نام سن کے درود پڑھا تھا، اس درود کی برکت ہے کہ آج میں خود آ کر کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے جا رہا ہوں۔ کہا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا میرے ابا کا چہرہ واقعی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم نے کہا پھر تو اچھا ہے۔ اسی لیے یہ گروپ جتنا بھی ہے، پہلے 1% سود کھاتا تھا، جب سے چلے لگاتا ہے 10% سود کھاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا متقی بن جاتا ہے نا وہ، پھر کہتا ہے حلال حلال ہے ہمارے لیے۔ اتنے سود خور آپ کو ملیں گے، اسی میں ملیں گے۔ اب جب ایسے واقعات سنیں گے، اور پھر درود، اوہو نیا ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پاکستان کا، پڑوسی ملک کا، ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں ہم سے پہلے ہی لوگوں کو پتا ہے، بیٹے نے گولی ماری یا کس نے ماری یا مر گیا، خودکشی کرا، ماشاءاللہ واقعہ دیکھو، اور جنت میں کھڑا ہوا ہے، جنت میں کھڑا ہوا ہے، کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا یار تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، تو جنت میں کیسے پہنچ گئے وہ؟ اور اگر وہ جنت میں ہیں تو قبر میں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر اللہ کے نبی جنت میں ہیں، ان کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ان کا عقیدہ یہ ہے اس گروپ کا کہ اللہ کے نبی قبر میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، بس لوگوں کی نظروں سے پردہ فرما گئے ہیں وہ قبر کے اندر، اور سب کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں جناب، بعض بزرگ اگر سلام کریں اور مسافے کا مطالبہ کریں تو قبر پھاڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلتا ہو مسافہ کرتے ہیں۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر۔ بولو لال کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی کہ نہیں لکھی ہوئی؟ فضائل حج
مولانا زکریا صاحب دیوبندی نے لکھی کہ نہیں لکھی؟ نام بتانے میں کیا، لے لو نام. سوچیے آپ، یہ عقیدہ جن کا ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت طارق جمیل صاحب سے، آپ کا بیٹا مرے تو جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہو، وہاں کھڑا رہے، تو اللہ کے نبی قبر میں ہیں یا جنت میں ہیں؟ یہ بھی شیطان ہی ہے. شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سے شیطان کو تکلیف ہو تو آپ پکے مومن ہیں، یاد رکھو. اور اگر شیطان خوش ہو جائے آپ سے تو سمجھ لو گئے کام سے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں کہ صاحب اب عقیدہ کون سا غلط، یا تو وہ جھوٹ یا تو یہ صحیح، یا تو یہ صحیح وہ جھوٹ، یہ جھوٹ اور وہ صحیح. نمبر 2 کہا گیا کس نے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہا ایک ایسے بندے نے خواب میں دیکھا اللہ اسے ہدایت دے، اس کی حفاظت کرے. کوئی اپنے ماں باپ کا ہی ہوگا اکلوتا یا دکلوتا ہوگا، جو بھی ہو. محترم آپ یوٹیوب پہ جائیے، دیکھیے یہ پورے واقعات آپ کو ملیں گے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہنے لگے وہ ایک بندے بزرگ نے خواب میں دیکھا جو ایک پورے دن میں 24 گھنٹے، جو 1 لاکھ جو روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ آج کل کے منچلے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ پیدا ہوتے ہی میٹرک پاس ہوتے ہیں. ان کو موبائل چاہے دے دو تو ہمارے آپ کے باپ نکلیں گے یہ بچے. ہم بھی کبھی کبھی موبائل میں گڑبڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آ رہی، لے بیٹا اس کو صحیح کرتے. وہ فٹافٹ پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے تو لو بابا صحیح ہو گیا. پھر کیا ہوا بے؟ ارے بولے ہو گیا نا صحیح، بس اب چلاؤ، آپ کو اس سے کیا لینا ہے، کیا ہوا، ہم ہیں نا. یہ آج کل کے بچے جانتے ہیں. کسی منچلے نے کیلکولیٹ کیا 1 لاکھ درود پورے 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، منٹ ہوتے ہیں. پھر 1 منٹ 60 سیکنڈ، تو اس میں 24 گھنٹے میں 60 سیکنڈ کا کتنے سیکنڈ ہوئے؟ تو اس نے کہا 84,000 اور کچھ نیئر اباؤٹ پلس یہ منٹ سیکنڈ ہوتے ہیں، 84,000 اور کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا 84 پورے 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ؟ 84,000 پلس 200-300 400 سیکنڈ، 84,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. اب 1 سیکنڈ میں اگر وہ درود پڑھتا ہے تو بھی 1 لاکھ تو نہیں ہو سکتا 24 گھنٹے میں، ہے کہ نہیں؟ قطع نظر اس بات کے کہ اسے بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، روزانہ روٹی چھوٹی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، قطع نظر اس کے کہ اس نے کوئی نلی ولی تو نہیں فٹ کرائی ہوئی ہے، اسے پیشاب حمام ٹوائلٹ نہیں جانا ہے. آخر اس میں بھی 5-10 منٹ لگتے ہیں بھیا کہ نہیں لگتے. اس سے بھی بڑی بات آپ یہ سوچیں کہ وہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، سنن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا ہے. اور بھی اب آپ غور کریں، سوچیں کہ جھوٹ کے نہ کوئی سر ہوتے ہیں نہ کوئی. طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں اور آپ جیسے یہ بر صغیر کے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا جاؤ گے اسی چوہے کی طرح تم بھی بیٹا جو میڈک سے دوستی کر کے مرا تھا. خیر اس طرح سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، گپ گپ تقدس کا ایسا ڈھکوسلا بنا. کہتے ہیں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے غسل کس نے دیا، جنازے کی نماز کس نے پڑھی پتہ ہے؟ حضرت طارق جمیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہیرو ہے تبلیغی جماعت کا جس کے مقابلے میں آج تک کوئی موجود نہیں ہے. بڑے بڑے حکومت کے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم تک گاڑیاں لے کے رائے شریف جاتے ہیں دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے. یہ وہ شخصیت ہے، کوئی معمولی کی بات نہیں کر رہا. تو جن کے بڑوں کا یہ حال ہے تو بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں بھی اللہ کے اولیاء 1 نہیں 2 نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث کا بچہ پیدا ہی ہوتا ہے ولی اللہ ہوتا ہے.
جی جناب، ہنسنے کی بات نہیں. کیوں؟ جو مشرک ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا، اور اللہ کا بندہ، اہل حدیث کا بچہ اللہ کے فضل سے موحد ہوتا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں انہیں علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں، جہالت کی روشنی میں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، علم، بصیرت، علی بصیرۃ. انا، میں بھی، اے نبی کہہ دو میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں، میرے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرہ، علم کی روشنی میں لوگوں کو بلاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دو، اس دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو، وما انا من المشرکین، اور لوگوں میں مشرکوں میں سے ہے کوئی اہل حدیث کے علاوہ دنیا کا کوئی جماعت کا ہیرو بر صغیر میں جو یہ دعویٰ کر لے کہ وَأَنَا مِنَ کیا ہے وہ، وَمَا أَنَا مِنَ ہے کوئی مائی کا لال اہل الحدیث کے علاوہ؟ جی نہیں ہے، نہیں ہے تو آؤ ثابت کرو. لیکن اہل الحدیث کا بچہ الحمدللہ شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، توحید پہ رہتا ہے. اور توحید اگر صحیح ہے تو پھر معاشرہ پاک و صاف ہوگا. اگر توحید ہی الٹی ہے تو کوئی بھی کچھ بھی کر لو، کبھی معاشرہ پاک و صاف ہو سکتا؟ بس اللہ ہم کو اور آپ کو توحید پر اور نبی کی سنت پر، اور سنو یہ بھی قائم و دائم رکھے، بولو آمین. اور یہ بھی ہے، توحید ہے تو وحدت ہے، توحید ہے تو اتحاد ہے. اہل حدیثو اللہ کا شکر ادا کرو، اتحاد میں برکت ہے. آپ نے اتحاد کی پوری عزیزم سے پوری ماشاءاللہ انتہائی قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن من باب تذکیر، تائید عزیزم نے جو کہی ہے، توحید میں برکت ہے، وحدت میں برکت. آج توحید کا پھل ہے کہ جس جے پور میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، آج ماشاءاللہ مدنی نیئر اباؤٹ 6-8 کتنی 950 گز، 950 گز، 900 گز. کیا مطلب ہے؟ یہ مسجد 950 گز. یہی نہیں، میں اور مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. کتنی مسجدیں؟ 6 مسجدیں اللہ نے دی ہیں. اتحاد بے باہمی رکھو، مل جل کے رہو. شیطان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑی لڑائی نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیوں جھگڑے کرو گے، لڑائی کرو گے، باہم ایک دوسرے کے گریباں پکڑو گے تو تم تفشل، پھسل جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی لوگوں کی نظر میں ہلکے ہو جاؤ گے. تمہارا جو روب ہے، جو تمہارا دبدبہ ہے، تمہاری دعوت کا، تمہارے پیغام کا، یہ پھسپھسا ہو جائے گا. تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا. ارے چھوڑو، یہ سب لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں، بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، ایسے. پھر اللہ نے منع فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا لڑائی نہ کرو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تم ذلیل ہو جاؤ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور جہاں کہیں کوئی تکلیف دہ بات ہو، کسی نے کڑوی بات بول دی، کسی نے الٹی سیدھی بات بول دی، ہم میں ہے، آپس میں ہو جاتا ہے، شیطان کسی نے کسی کو تو صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اور دشمنوں کے ہر مکر اور فریب سے ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، بال بچوں کو. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا. یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہ تعالی ہم شرک سے، بدعت سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ رسول سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے طور طریقے اطاعت اور اتباع پر اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اور ہمیں ہماری موت بھی اسی کے اوپر آئے. اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے دیش میں، اپنے وطن میں امن و سلامتی کو پھیلانے اور امن و سلامتی کی فضا اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو اس کی خوشبوؤں سے معطر کرنے اور اس کی روشنی سے منور اور مجلہ کرنے کی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والوں کو بھی ہلاک و برباد فرما. اللہ تعالی ہمارے ملک میں
اسلام اور مسلمانوں کو فروغ دینے والوں کی بھی حفاظت فرما، اور اللہ اس ہر ایک بندے کو، اس بھارت کے ہر ایک بندے کو اسلام جیسی نعمت سے اللہ انہیں بہرور فرما، انہیں مالا مال فرما، انہیں بھی اللہ ہدایت جیسی نعمت عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔